السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز مسلمان بھائیوں اور بہنوں، ہمارا آج کا موضوع ہے نظر کے روزے، ان کے متعلق شرعی مسائل اور ان کا حل، اور اس کے ساتھ ساتھ نفل کے روزے اور ان کے متعلق شرعی احکامات، یعنی آپ ان روزوں کو کیسے رکھیں گے، اس پر آج ہم تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ تو پہلے نظر کے روزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1، جب کوئی نظر مانے تو اس کا پورا کرنا واجب ہے، اگر نہ رکھے گا تو گناہگار ہوگا۔ مسئلہ نمبر 2، نظر دو طرح کی ہے۔ ایک تو یہ کہ دن تاریخ مقرر کر کے نظر مانی کہ یا اللہ اگر آج فلاں کام ہو گیا تو کل ہی تیرا روزہ رکھوں گا یا رکھوں گی، یا یوں کہا کہ یا اللہ اگر میری فلانی مراد پوری ہو جائے تو پرسوں جمعہ کے دن روزہ رکھوں گا۔ ایسی نظر میں اگر رات سے روزہ کی نیت کرے تو بھی درست ہے، اور اگر رات سے نیت نہ کی تو دوپہر سے 1 گھنٹہ پہلے نیت کر لے، یہ بھی درست ہے، نظر ادا ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 3، جمعہ کے دن روزہ رکھنے کی نظر مانی، اور جب جمعہ آیا تو بس اتنی نیت کر لی کہ آج میرا روزہ ہے، یہ مقرر نہیں کیا کہ نظر کا روزہ ہے یا نفل کا، صرف نفل کی نیت کر لی، تب بھی نظر کا روزہ ادا ہو گیا۔ البتہ اس جمعہ کو اگر قضا روزہ رکھ لیا اور نظر کا روزہ رکھنا یاد نہ رہا، یا یاد تو تھا مگر قصدن قضا کا روزہ رکھا، تو نظر کا روزہ ادا نہ ہوگا بلکہ قضا کا روزہ ہو جائے گا، نظر کا روزہ پھر سے رکھے۔ مسئلہ نمبر 4، اور دوسری نظر یہ ہے کہ دن تاریخ مقرر کر کے نظر نہیں مانی، بس اتنا ہی کہا کہ یا اللہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو ایک روزہ رکھوں گا یا رکھوں گی، یا کسی کام کا نام نہیں لیا، ویسے ہی کہہ دیا کہ 5 روزے رکھوں گا۔ ایسی نظر میں رات سے نیت کرنا شرط ہے۔ اگر صبح ہو جانے کے بعد نیت کی تو نظر کا روزہ نہیں ہوا بلکہ وہ روزہ نفلی روزہ ہو گیا۔ اب چلتے ہیں نفل روزوں کی طرف۔ مسئلہ نمبر 1، نفل روزے کی نیت اگر یہ مقرر کر کے کرے کہ میں نفل کا روزہ رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں تو بھی صحیح ہے، اور اگر فقط اتنی نیت کرے کہ میں روزہ رکھتی ہوں تب بھی صحیح ہے۔ مسئلہ نمبر 2، دوپہر سے 1 گھنٹہ پہلے تک نفل کی نیت کر لینا درست ہے۔ تو اگر 10 بجے تک مثلا روزہ رکھنے کا ارادہ نہیں تھا لیکن ابھی تک کچھ کھایا پیا نہیں، پھر جی میں آ گیا اور روزہ رکھ لیا تو بھی درست ہے۔ مسئلہ نمبر 3، رمضان شریف کے مہینہ کے سوا جس دن چاہے نفل کا روزہ رکھے، جتنے زیادہ رکھے گا زیادہ ثواب ہوگا۔ البتہ عید کے دن اور بقر کی 10ویں 11ویں اور 12ویں 13ویں سال بھر میں فقط 5 دن روزے رکھنا حرام ہے، اس کے سوا سب روزے درست ہیں۔ مسئلہ نمبر 4، اگر کوئی شخص عید کے دن روزہ رکھنے کی منت مانے تب بھی اس دن کا روزہ درست نہیں، اس کے بدلے کسی اور دن رکھ لے۔ مسئلہ نمبر 5، اگر کسی نے یہ منت مانی کہ میں پورے سال کے روزے رکھوں گا، سال میں کسی دن کا روزہ بھی نہ چھوڑوں گا، تب بھی یہ 5 روزے نہ رکھے، باقی سب رکھ لے، پھر ان 5 روزوں کی قضا رکھ لیں۔ مسئلہ نمبر 6، نفل کا روزہ نیت کرنے سے واجب ہو جاتا ہے، سو اگر صبح صادق سے پہلے یہ نیت کی کہ آج میرا روزہ ہے، پھر اس کے بعد توڑ دیا تو اب اس کی قضا رکھے۔ مسئلہ نمبر 7، کسی نے رات کو ارادہ کیا کہ میں کل روزہ رکھوں گی یا رکھوں گا، لیکن پھر صبح صادق ہونے سے پہلے ارادہ بدل گیا اور روزہ نہیں رکھا تو قضا واجب نہیں۔ مسئلہ نمبر 8، شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزہ رکھنا درست نہیں۔ اگر شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھ لیا تو اس کے تڑوانے سے توڑ دینا درست ہے، پھر جب وہ کہے تب اس کی قضا رکھے۔ مسئلہ نمبر 9، کسی کے گھر مہمان گئی یا کسی نے دعوت کر دی اور کھانا نہ کھانے سے اس کی دل شکنی ہوگی تو اس کی خاطر سے نفلی روزہ توڑ دینا درست ہے، اور مہمان کی خاطر سے گھر والے کو بھی توڑ دینا درست ہے۔ مسئلہ نمبر 10،
محرم کی 10ویں تاریخ روزہ رکھنا مستحب ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کوئی یہ روزہ رکھے اس کے گزرے ہوئے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ 9ویں یا 11ویں تاریخ کا روزہ رکھنا بھی مستحب ہے، صرف 10ویں کو روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ مسئلہ نمبر 11، اسی طرح بقر عید کی 9ویں تاریخ روزہ رکھنے کا بھی بڑا ثواب ہے، اس سے 1 سال کے اگلے اور 1 سال کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اگر شروع چاند سے 9ویں تک برابر روزہ رکھے تو بہت ہی بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 12، شب بارات کی 15ویں اور عید الفطر کے بعد کے 6 دن نفل روزے رکھنے کا بھی اور نفلوں سے زیادہ ثواب ہے۔ مسئلہ نمبر 13، اگر ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں 3 دن کا روزہ رکھ لیا کرے تو گویا اس نے سال بھر برابر روزے رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ 3 روزے رکھا کرتے تھے۔ ایسے ہی ہر 2 شنبہ اور جمعرات کے دن بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو ہمارا آج کا موضوع یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔